اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا سلسلہ ہے ہمارا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 سے انشاءاللہ آج ہمارا درس شروع ہوگا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس۔ اور جب ان منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں اس طرح ایمان لاؤ۔ لوگ سے مراد کیا ہے؟ اصحاب نبی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جس طرح ایمان لائے ہیں اس طرح ایمان لاؤ۔ تو کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح سفہاء، سفیہ کی جمع ہے، بے وقوف ایمان لائے۔ یعنی مطلب یہ ہم ان کی طرح ایمان نہیں لا سکتے۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ جواب ارشاد فرماتا ہے یہی سفہاء ہیں، یہی پاگل ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان معیار اللہ نے قرار دیا ہے، جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں اس طرح ایمان لاؤ۔ تو صحابہ کے ایمان کو اللہ نے یہاں معیار قرار دیا، اسکیل قرار دیا ہے۔ اگر کوئی اپنے ایمان کو جانچنا چاہتا ہے کہ درست نہیں درست، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایمان کو دیکھ لے، جس طرح ان کے نظریات و عقائد تھے اس طرح نظریات و عقائد بنا لے۔ ایک تو صحابہ کی شان واضح ہوتی ہے اس سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو لوگ تھے یہ کتنا تکبر تھا ان دلوں میں کہ ہم اس طرح ایمان لیں، انؤمن کما آمن السفہاء، جس طرح معاذ اللہ بے وقوف ایمان لائیں، ایڈیٹ پرسن، فولش مین، الٹریٹ پیپلز، اس طرح ایمان لیں۔ گویا کہ لاجک، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے، ہم یہودی ہیں، ہمارے پاس تو پچھلی نبیوں کی کتابیں ہیں، تعلیمات ہیں، ہم ایک شعور والے لوگ ہیں، کانشیسنس والے لوگ ہیں، ہم کس طرح اگنور پرسنوں کی طرح ایمان لیں۔ یاد رکھیے گا، بعض اوقات یہاں ایک سبق ملتا ہے، بعض اوقات انسان کا اس کا جو علم ہے وہی اس کے لیے حجاب ہو جاتا ہے۔ ہمارے صوفیہ نے لکھا ہے نا، العلم حجاب الاکبر، یہ اس طرح کے علم کے متعلق فرمایا۔ یہ حجاب اکبر اس وقت بنتا ہے جب تکبر و غرور و نخوت سے بھرا ہوا ہو۔ یہ علم انسان کے لیے راہ نجات نہیں دیتا، الٹا انسان کو ڈبو دیتا ہے۔ یہ علم نافع نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں نفع نہ ہو۔ تو یہ غیر نافع علم، ایسا علم جو پروفیٹیبل نہ ہو، جو فروٹیبل نہ ہو، جو فرٹیلائزر نہ ہو، جس سے آگے انسان بڑھ نہ سکے، جس سے ہدایت کے رستے نہ بڑھ سکیں، صرف انسان میں تکبر اور نخوت اور بڑائی اور جو پسندی اور خود پسندی ہی آتی جائے، ایسے علم کا انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ وہ اللہ سے دور، وہ بڑے بڑے اولیاء سے دور، انبیاء سے دور، نیکی کی راہ سے دور۔ شیطان نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا، انا خیر منہ، وہ کیونکہ پہلے تھا، تکبر کر بیٹھا، میں پہلے سے بنا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح اور بڑے بڑے لوگوں نے اپنے علم کے، اپنی لاجک کے دعوے کیے ہیں، جس طرح انگریز کا دعویٰ تھا، لاجیکلی میں بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں، حالانکہ یہ لاجک بھی درست تو نہیں تھی۔ تو بہرکیف یہ انسان کو بعض اوقات ایسے امور کے اندر پھنسا دیتا ہے، یہ آبسٹیکلز ہیں، یہ ہرڈلز ہیں انسان کی راہ میں۔ تو لہذا علم اللہ سے مانگیں، علم نافع، جو علم دل میں آئے، دل کی سختی دور ہو، دل میں نرمی آئے، اللہ کا خوف ہو، حضور کا پیار ہو۔ جو ایسا علم نہ ہو انسان کے لیے نفع بخش نہیں ہوتا، جو اس طرح کا علم نہ ہو جس سے خوف خدا بڑھے، بلکہ انسان کا تکبر، غرور، جو پسندی، خود پسندی بڑھتا جائے، ایسا انسان کے لیے نقصان دہ علم ہے۔ اس وجہ سے یہ جو لوگ تھے یہ غلط سمجھ بیٹھے کہ ہم کتاب والے ہیں، ہم چودراہٹ والے ہیں۔ تو لہذا دنیاوی چودراہٹیں، دنیاوی بعض اوقات معاملات بھی اس سے پتہ چلا انسان کے لیے ہدایت سے روک ہو جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، اور جب وہ ملتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں ایمان لیں، یعنی منافقت، ہائپوکرائٹ ہو گئے، ہائپوکریسی شو کی انہوں نے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، شو یعنی اپنے ان کے ساتھ، سرداروں کے ساتھ، جب وہ ملتے ہیں اپنوں کے ساتھ یعنی یہودیوں کے ساتھ جا کر کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لائے۔ اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ،
ایمان والوں کے سامنے ایمان کا دعویٰ کر دیتے ہیں، اور یہی لوگ جب اپنی خلوتوں میں جاتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اپنے شیطانوں، اپنے سرداروں، اپنے جو مسچیفر ہیں ان کے پاس جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہمارا تو مقصد صرف مذاق تھا، ٹھٹھا تھا، ہم تو صرف موق کر رہے تھے بس، اور ہمارا کوئی غرض نہیں تھی، ہم ایمان نہیں لائے معاذ اللہ۔ یہ منافقت کرتے تھے، اللہ نے انہوں نے کہا ہم تو مذاق کرتے تھے، انما نحن مستہزئون، ہم فقط استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، اظہار ایمان کا اظہار فقط اس لیے کرتے تھے ہم مذاق اڑانا کرتے تھے، ہم تھوڑا ہنسی مذاق کر لیں معاذ اللہ۔ اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو ان کے استہزاء کا جواب ارشاد فرماتا ہے، اللہ ان کو جزا دیتا ہے، یعنی جزائے استہزاء، اللہ استہزاء سے پاک، اللہ مذاق سے پاک، یعنی یہ ایک جملہ ہے جو عربی فصاحت و بلاغت میں بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کو، یہ ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ ان کو ان کے مذاق کی جزا سزا دے گا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دے گا، یعمہون، بھٹک رہے، اپنے کفر میں بھٹکتے رہیں گے۔ دنیا کا دارالعمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، دار الامتحان ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، ہر شخص کو چھوٹ دی گئی جو کرنا ہے کر لو ایک وقت تک، تو لہذا اللہ نے ان کو چھوٹ دی ہے ایک وقت تک، اس کے بعد ان کی ڈور کھینچ لی گئی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہے ہدایت کے بدلے، ہدایت اسلام بیچ کر کفر کو خرید لیا انہوں نے، فما ربحت تجارتہم، اور یہ ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا، ان کی تجارت میں نفع نہیں ہوا، بلکہ ایسی تجارت معاذ اللہ یہ کر بیٹھے ہیں جس کا نقصان ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما کانوا مہتدین، اور ہدایت پانے والے نہ تھے، ان کو پتہ نہیں تھا تجارت کیسے، یہ تجارت کیسے کی جاتی ہے، تو لہذا وہ نفع